حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے جی اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا حضرت آدم کی پسلی سے کس طرح سے مجھے یہ چیز اگر غامدی صاحب تھوڑا سا تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو. یہ روایت اس طرح نہیں ہے، اس میں عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے. بعض لوگوں نے اس تشبیہ کو غلط طریقے سے سمجھا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے، اور یہ عربوں کا خاص اسلوب ہے کہ وہ جو آپ کے سامنے عام چیزیں ہوتی ہیں انہیں سے تشبیہ دے کے بات سمجھاتے ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ تشبیہات ہیں، کلام عرب میں بھی ملتی ہیں، تو یہ تشبیہ دے کے بتایا گیا ہے. روایت اگر درست مان لی جائے، روایت پر بھی بہت کچھ جر و نقد ہے، لیکن اگر اس کو درست مان لیا جائے تو اس میں در حقیقت یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو کسی چیز کا پابند کریں گے یا سختی کے ساتھ معاملہ کریں گے تو آپ اس کو توڑ دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معاملہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیز ہے جو اس روایت میں ایک تشبیہ کے ساتھ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ جیسے اس کی نفسیات ہے، جیسے اس کی نفسیات کے لحاظ سے اس کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے، جیسے حضور نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ یہ نازک آپ گینے ہیں تم ان کو توڑ نہ دینا. تو یہ بات اگر روایت کو صحیح مان لیا جائے اور اس پر اس جر و نقد کو نظر انداز کر دیا جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی روایت آتی ہے نا اس میں غالباً بائبل میں، جہاں یہ پسلی کا مسئلہ وہاں پر بھی بیان جی وہاں پر بھی میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ یہ در حقیقت یوں ہوا ہے کہ جس طرح اب ہمارے ہاں پیدائش ہوتی ہے، یعنی ماں باپ کے باہمی تعامل سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے. تو ابتدائی دور میں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنا شروع کیا تو جتنی انواع ہیں وہ ساری کی ساری زمین کے پیٹ سے پیدا ہوئی. جیسے قرآن کہتا ہے نا انبتکم من الارض نباتا، جس طرح پودے نکلتے ہیں میں نے تمہیں اگا دیا زمین کے اندر سے. تو اس میں بالکل ایگ کی صورت میں، جیسے اب بھی ہمارے ہاں بہت سے جانور ایک انڈا پہلے پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سے بچہ نکلتا ہے، تو یہی طریقہ زمین کے پیٹ میں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اختیار کیا گیا. تو میرا رجحان یہ ہے کہ ٹوین پیدا ہوئے ہیں آدم و حوا، اس سے یہ تعبیر چل نکلی کہ پسلی سے پیدا ہوئی.